السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آج چونکہ قرآن مجید کے آداب بیان ہوں گے تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں سے مہم چیز ادب ہے۔ ادب اس لیے مہم چیز ہے کہ امام شبلی لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کرنے کے لیے فرعون نے جادوگروں کو بلایا تو ان جادوگروں نے ایک ادب کیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تو نے اپنے رسی پہلے پھینکنی ہے یا ہم پہلے اپنے رسی پھینکیں؟ تو اس ایک ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا۔ اسی طرح قرآن مجید کے بھی کچھ آداب ہے، جب انسان ان کا لحاظ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو قرآن مجید کا علم نصیب کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا ادب قرآن مجید کا وہ یہ ہے کہ ان یجلس بوضوء، قرآن مجید کے لیے بیٹھنا باوضو ہو، اور یہ قرآن مجید کا حق ہے ہم پر کہ ہم وضو کر کے پھر قرآن مجید کا تلاوت کریں اور پھر قرآن مجید کے لیے بیٹھیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کی بہت سی تفسیریں ہیں، لیکن ظاہری معنی مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ لا یمسہ الا المطہرون ہے۔ اور امام سرخسی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑے عالم تھے، تو اس سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے کوئی بھی سفید ورقے کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن میں نے وضو کیا اور اس کے بعد اس ورقے کو پکڑا۔ اس کے اندر اشارہ اس طرف ہے کہ قرآن اور حدیث کے لیے تو پھر ضرور وضو کرے۔ اگر سفید صفحے کے لیے امام سرخسی وضو کر کے پھر اس کو پکڑتے تھے تو ہمیں تو چاہیے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں یا حدیث پڑھنے لگے تو ہمیں وضو کرنا چاہیے بلا اولا، اس لیے کہ ہم اس کے عالم بنیں گے، اللہ ہمیں یہ علم نصیب کر دے گا۔ دوسرا جو اس کا ادب ہے ان یکون نظیف الثیاب، وضو کے ساتھ ساتھ صاف کپڑوں کو بھی رکھنا۔ اکرمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن کے لیے بیٹھتا تو وضو کرتا، وضو کے بعد صاف کپڑے پہنتا اور پھر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتا اور قرآن مجید کا تلاوت شروع کرتا اور کہتا تھا وہ ھذا کلام ربی ومنشور ربی، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہماری زندگی ہے، اس کے ساتھ ہماری زندگی خوبصورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے صفائی بھی کرنی ہے، صرف وضو نہیں بلکہ صاف ظاہری صفائی بھی کرنی ہے، صاف کپڑے پہننے۔ اور تیسرا ادب اللہ یتکلم اثناء القراءۃ، قرآن کو مخلوق کے لیے قطع نہ کرنا۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ امام المدینہ امام مالک کے بارے میں آتا ہے، جو صاحب مرقات نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حدیث کا درس دے رہے تھے امام مالک، تو ان کے رنگ کے اندر تغیر آیا، اور جب درس مکمل ہوا تو اس نے اپنے طلباء کو کہا کہ آپ میری قمیض کو پیچھے سے اٹھائے۔ تو جب طلباء نے قمیض اٹھائی تو دیکھا کہ اس کو 18 یا 22 جگہ پر بچھو نے کاٹا تھا اس کو۔ تو شاگردوں نے کہا کہ جب آپ کو پہلے دفعہ ہی ڈس مار دیتے تو آپ ہمیں بتاتے، ہم اس کو مار دیتے۔ اور تو امام مالک نے جواب دیا کہ میں نے یہ اچھا نہیں سمجھا کہ میں حدیث کی درس کو قطع کر دوں اور اس کو مار دوں۔ تو انہوں نے حدیث کی اتنی ادب کی کہ بچھو کو چھوڑ دیا، اپنے اوپر مشکل گزاری، لیکن حدیث کو نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مخلوق کے ساتھ ویسے ہم مصروف نہ رہے، بلکہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرے یا قرآن مجید کی تفسیر کے لیے بیٹھے تو پھر متوجہ ہو کر بیٹھے، تو پھر اس پر عمل ہوگا۔ چوتھا نمبر ادب یہ ہے کہ ان یتعوذ باللہ،
جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا، اور یہ اعوذ باللہ قرآن مجید سے کی تلاوت سے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انسان کا ایک دشمن ہے جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ انسان کو بہت وسوسے دیتا ہے کہ یہ آپ کا پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ تو ابھی سونے کا ٹائم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن جب یہ انسان اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اور پانچواں ادب اس کا یہ ہے کہ ان یقرأہ نظرۃ، اپنی نظر کو قرآن مجید کے اندر بند رکھنا، یعنی قرآن مجید کی طرف دیکھنا۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے 12 اسباب ہے قرآن اور حدیث کے اندر، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین وجہ اللہ کی محبت، یعنی جو شخص اب اللہ کی محبت کو چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی نظر کو قرآن مجید کے اندر رکھے۔ قرآن کو زبانی پڑھنے کے اندر بھی اجر ہے، لیکن قرآن کے اندر دیکھ کر پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے اندر دیکھ کر تلاوت کریں، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہونے کی صفت ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے محبوب ہو جاؤں تو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھے، اور سب سے بہترین وجہ بھی یہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ ان یأخذہ بیمینہ، اس کو دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑنا، کیونکہ مشکات کے اندر ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اچھا کام کرتے تو اس کو دائیں ہاتھ کے ساتھ کرتے۔ تو اس لیے جب ہم قرآن مجید کو پکڑتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ لیں، یہ اس کے ایک ادب ہے۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے اندر فضول لکھنے سے بندہ بچ جائے۔ اس لیے مفسرین کے بارے میں آتا ہے، سلف کے بارے میں، کہ انہوں نے سورۃ الفاتحہ مکمل لکھی ہے لیکن ولا الضالین کے بعد آمین نہیں لکھا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید مہم چیز تھی آمین لکھنا، لیکن انہوں نے نہیں لکھا۔ قرآن مجید کے لکھنے سے بندہ بچ جائے، ویسے قرآن مجید کے اندر لکھائی کرنے سے بندہ بچ جائے۔ یہ ظاہری آداب تھے، اور کچھ آداب باطنی ہے جو دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ ہے عظمت القرآن فی القلب، اپنی دل کے اندر قرآن مجید کا عظمت رکھنا، اور یہ کہنا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اور اس کا پڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میں لوگوں کو بیان کروں بلکہ اس پر میں خود عمل کروں، یہ دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور ایک اور باطنی ادب یہ ہے کہ الدعاء عند الآیات، جو بعض آیات ہے اس کے اندر دعا کرنا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طریقہ تھا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جب یہ آیات پڑھتے تو وہ کہتے اللہم انی اسألک رحمتک، اور جب کوئی جہنم کی آیات آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہم انی اعوذ بک من النار۔ تو اس لیے جب کوئی قرآن مجید کے اندر جہنم کی بحث آئے تو اس وقت بندے کو پڑھنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من النار، اور جب جنت کی بحث آئے تو اس وقت کہے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ العمل بالقرآن، قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا، اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بدلنا، کہ قرآن مجید کے اندر جو احکامات اللہ نے ہمیں دی ہے کہ اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو، اسی پر عمل کرنا، اپنی زندگی کو بدلنا قرآن مجید کے ساتھ، یہ ایک مہم ادب ہے۔ اور قرآن مجید کو ایک شخص پڑھتا ہے لیکن اس کی زندگی کو نہیں بدلتا، اس کی زندگی کو صحیح نہیں کرتا، تو یہ قرآن مجید کا احترام نہیں ہے، بلکہ اس کا مثال اس طرح ہے کہ ایک انسان ہے، وہ دوسرے انسان کو کہتا ہے کہ میں تجھے مانتا بھی ہوں اور تیرا احترام بھی کرتا ہوں، لیکن تیرے خدمت کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ کیا یہ انسان اس کا محبوب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کو مانتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، لیکن اس کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسے انسان کس کا محبوب ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ کہ تو میری بات کو مانتا ہے، میرا احترام کرتا ہے، لیکن میرا خدمت نہیں کرتا، تو میرا محبوب شخص نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن مجید کا محبوب شخص ہوگا جو اس کو مانتا بھی ہوگا، اس کا احترام بھی کرتا ہوگا، اور اس کا خدمت بھی مانتا ہو کہ قرآن مجید مجھے کیا کہہ رہا ہے، میں اس کی خدمت بھی کروں۔
تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید کے کچھ آداب تھے، جب بندہ اس کا لحاظ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو قرآن مجید کا علم قرآن مجید کے علم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ شخص۔ تو اس لیے چاہیے ہمیں کہ ہم اس قرآن مجید کے آداب کا لحاظ رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔